ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا إلى آخر الآية۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين۔ اللهم ألهمنا رشدا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمين يا رب العالمين۔ محترم حضرات، معزز سامعین، ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میری ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، سورہ نور کے بعد سورہ فرقان کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ فرقان کو مکی صورتوں میں شمار کیا گیا ہے۔ یہ 6 رکوع پر مشتمل ہے اور 77 آیتیں ہیں۔ پوری صورت مکی ہے۔ 2 آیتوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ مدنی ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ پورا مدنی ہے، کچھ آیتیں ہیں جو مکی ہیں۔ مکی مدنی کا مطلب ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں تو مکی ہیں، ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں تو وہ مدنی ہیں، چاہے کہیں بھی نازل ہوئی ہوں۔ مضمون چونکہ عقیدے کا ہے، اس لیے اغلب یہی ہے کہ یہ مکی ہیں، اور یہی لکھا ہوا بھی ہے۔ 2-4 آیتیں مدنی ہیں، اس کے مضمون کی وجہ سے کہا ہے شارحین۔ سورت کا نام ہے فرقان۔ یہ فرقان صفاتی نام ہے۔ فرقان جو آخر میں الف نون ہے، وہ کسی بھی مبالغے کے واسطے، جیسے جوعان، عطشان، غضبان، مبالغے کے واسطے آتا ہے تو الف نون نکال دیجئے تو بچا فرق۔ فرقان اسی سے ہے، یعنی فرق کرنے والی، حق اور باطل میں، ایمان اور کفر میں، حلال اور حرام میں، سچ اور جھوٹ میں۔ اس لیے اس کا نام صرف فرقان ہے۔ بلکہ سورہ فرقان تورات کی صفات میں بھی فرقان آتا ہے۔ سورہ مائدہ میں آیا ہے کہ تورات جو ہم نے دیا تھا وہ بھی فرقان تھی، یعنی وہ بھی حق اور باطل میں فرق کرنے والی تھی، تو فرقان صفاتی نام ہے۔ اس صورت کا نام صفاتی فرقان رکھا گیا ہے، یہ فرق کر دے گی حق اور باطل میں، جس میں لوگ اختلاف کیا کرتے ہیں کہ یہ صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے، اس میں صحیح کیا ہے، یہ صورت کا نام اسی واسطے رکھا گیا ہے، یہ بتانے والی ہے۔ اس رکوع میں 9 آیتیں ہیں، یہی آج کا عنوان ہے، اور یہ صورت پارے کا جو ہے یہ 16واں رکوع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صورت کا آغاز کیا ہے تبارک سے۔ تبارکا، تبارکا اس کا مادہ ہے برکت۔ برکت کے معنی آتے ہیں کم چیز ہو اور نفع زیادہ ہو، اس کو برکت کہتے ہیں۔ 3 آدمی کا کھانا ہے، 300 آدمی کھا لے رہے ہیں، یہ برکت ہے۔ تو برکت اللہ کی ذات میں بھی ہے اور برکت اللہ کے نام میں بھی ہے۔ جب آپ کہتے ہیں بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، تو یہ جو با ہے اللہ کے نام کی برکت سے شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، یعنی اللہ کے نام کی برکت سے، تو نام میں بھی برکت ہے اور ذات میں بھی برکت ہے۔ تبارکا، اکثر شارح نے لکھا ہے کہ تبارکا برکت سے نکلا ہے۔ یہ تبارکا
باب مفاعلہ سے ہے، مقابلے میں آتا ہے یہ، جیسے کہیں مقاتلہ، ادھر سے بھی ڈنڈا ادھر سے بھی ڈنڈا تو اس کو مضاربہ کہیں گے، دونوں طرف تلواریں ہیں تو مقاتلہ کریں گے، دونوں طرف سے سینہ ہے تو مصادرہ کریں گے، دونوں طرف سے مصافہ ہتھیلی ہے تو مصافہ کہیں گے، سب اسی پیٹرن پہ آتا ہے۔ تو تبارکہ مبارکہ کے معنی آتے ہیں، ادھر بھی برکت ادھر بھی برکت، لیکن ساری کائنات میں سب سے زیادہ برکت کہاں ہے؟ تو اللہ کی کتاب میں ہے، اللہ کی ذات میں ہے، اللہ کے نام میں۔ تو تبارکہ برکت میں مقابلہ ہے، یہاں برکت میں مقابلہ ہے۔ کون سی ذات بڑی عالی شان ہے؟ الذی نزل الفرقان، جس نے فرقان نازل کیا۔ فرقان قرآن کا دوسرا نام فرقان بھی ہے۔ عام طور سے قرآن کریم کے لیے 4 لفظ استعمال ہوئے ہیں، اور زیادہ بھی ہوئے ہیں، لیکن زیادہ تر یہ 4 ہوئے ہیں۔ کہیں قرآن آئے گا، کہیں فرقان آئے گا، کہیں کتاب آئے گی، کتاب آئے گی، اور کتاب سے مراد بھی یہی قرآن آئے گا، فرقان سے مراد بھی یہی آئے گا، قرآن سے مراد بھی یہی آئے گا۔ الکتاب تو کثرت سے استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پر نزلہ استعمال ہوا ہے۔ بابرکت ہے، عالی شان ہے، بلند اور بالا ہے وہ ذات جس نے نازل کیا فرقان۔ انزلہ نہیں استعمال کیا، نزلہ استعمال کیا ہے۔ 2 مرتبہ بتا چکا ہوں میں یہ۔ انزلہ کہاں تھا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ایک ہی شب میں پورا نازل ہو تو انزلہ آئے گا، اتار دیا، کسی چیز کو اتار دینا انزلہ، اور اگر تھوڑا 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 بہت دنوں تک اتارتے رہے تو نزلہ آئے گا، یہاں نزلہ آیا۔ قرآن کریم جب نبی کے دل پہ آیا ہے تو 23 سال لگ گئے، لیکن جب لوح محفوظ سے نقل کر کے آسمان دنیا پر آیا ہے تو ایک ہی شب میں آیا ہے، جس کا نام شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے۔ ایک شب میں جب نازل ہونے کا ذکر آئے گا، پورے قرآن میں کہیں بھی آئے گا تو وہاں انزلہ آئے گا، اور جب تھوڑا تھوڑا دل پر نازل ہونے کا ذکر آئے گا تو نزلہ آئے گا، نزلہ، تھوڑا تھوڑا، نزلہ ینزل تنزیل، تھوڑا تھوڑا آنا، 1 آیت 2 آیت 4 آیت 6 آیت، ایک بارگی پورا قرآن نہیں نازل ہوا۔ تورات کی طرح، انجیل کی طرح، زبور کی طرح تمام کتابیں ایک بارگی آئیں، قرآن ایک بارگی نہیں آیا۔ ہر کتاب کے واسطے انزلہ آئے گا، مگر جب نبی کے دل پر نزول ہوگا تو نزل آئے گا۔ کافروں نے سوال کیا تھا، اسی صورت میں جواب آئے گا اس کا، کافروں کا سوال بھی اور اللہ کا جواب بھی۔ پورا قرآن ایک بارگی نازل کیوں نہیں ہوا، یہ کافروں کا سوال ہے۔ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، اسی صورت میں انشاءاللہ آئے گا، وہاں لمبی بحث کریں گے، لیکن یہاں خلاصہ سن لیجئے۔ پورا قرآن ایک بارگی نازل کیوں نہیں ہوا، یہ سوال تھا کافروں کا۔ اللہ نے کیا کہا؟ کذالک، اسی طرح، لنثبت به فؤادک، تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے، کیونکہ یہ بھاری بھرکا کلام پہاڑ کے بس کا نہیں، آسمان کے بس کا نہیں، زمین کے بس کا نہیں، کوئی اس کو لینے کو قابل نہیں سمجھا اپنے آپ کو۔ ایسا بھاری بھرکم جس کو قرآن کو اللہ نے خود کہا قولا ثقیلا، بڑا بھاری ہے۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے نبی ہم آپ کے دل پر بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں، اتنا بھاری کہ اونٹنی بیٹھ جائے، اتنا بھاری کہ زید بن ثابت کہتے ہیں میری ران ٹوٹنے لگتی تھی جب حضور میرے سر پہ رکھ کے، میرے زانوں پہ سر رکھ کے سوتے اور وہی آ جاتی، وہی کا وزن۔ اس لیے دھیرے دھیرے تھوڑا تھوڑا نازل کیا گیا تاکہ آپ اس کے عادت ہو جائے، عادت ہو جائے، اس واسطے نزلہ نازل ہوا۔ یہ پوری بحث آئے گی آگے۔ تو بابرکت ہے وہ ذات جس نے تھوڑا تھوڑا نازل کیا فرقان یعنی قرآن، علی عبدہ، اپنے بندے پر۔ اللہ جب کسی کو اپنا بندہ کہتے ہیں تو اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں، نام سے زیادہ اعزاز ہے۔ جب اللہ اپنے طرف منسوب کر کے کسی کو اپنا بندہ کہتے ہیں تو یہ اس کا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ معراج کے موقع پر لے گئے تو کیا کہا؟ عبدہ، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ معراج سے اونچا مقام کون سا ہے؟ اللہ سے ملاقات ہوئی، رویت،
تو عبد ہی آتا ہے ایسے موقع پر. قرآن سے بڑا کوئی عطیہ نہیں ہے، تو یہاں بھی عبد ہی آیا. جہاں بھی کوئی عظمت کی چیز آئے گی وہاں اللہ لفظ عبد استعمال کرتے ہیں تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ بھی حضرت عیسیٰ کی طرح خدا کے بیٹے ہیں، عزیر کی طرح خدا کے بیٹے ہیں. الوہیت کا خطرہ نہ ہو، شرک کا شائبہ نہ ہو، اس لیے عبد لفظ کا بتاتے ہیں کہ اپنے بندے پر بندہ ہی ہیں. قرآن کے باوجود، معراج کے باوجود، محبوبیت کے باوجود، آپ کی سراپا عظمت کے باوجود، آپ محبوب ہونے کے باوجود عبد ہیں. یہ تعارف ہے اللہ کا، تاکہ شرک نہ آنے پائے. کوئی نہ کہے کہ آپ اللہ کے بیٹے ہیں، کوئی نہ کہے حضرت عزیر کی طرح یہ بھی اللہ کے بیٹے ہیں. شرک کا راستہ بند کرنے کے لیے عبد ہی کا استعمال کیا اللہ نے. عبد کا کام ہے عبادت، اور عبادت میں سب سے عظیم تر عبادت کیا ہے؟ سجدہ. سجدہ اچھا لگتا ہے عابد کو. اور مسجود ایک ہی ذات ہے. یہ فیصلہ یہاں بتا رہا ہے کہ کائنات میں کوئی مسجود نہیں ہے، سب جھوٹے ہیں. جو سجدہ کرواتے ہیں یا جن کو سجدہ کیا جاتا ہے، ایک اللہ کے سوا سب جھوٹے ہیں، ایک بھی سچے نہیں. یہ لفظ عبد ہی بتا رہا. اگر کوئی معبود ہو سکتا تھا تو آپ سے بڑا کون تھا؟ آپ سے بڑا کون ہے؟ ساری کائنات میں تمام رسولوں میں، تمام نبیوں میں آپ افضل الانبیاء ہیں، سب سے اعلیٰ اور اشرف ہیں. آپ کو سجدہ نہیں جائز ہے تو پھر کسی اور کو جائز کہاں سے ہو گیا؟ یہ بحث سورہ فاتحہ میں ہو چکی ہے. علی عبدہ کہہ کے اشارہ کر دیا اپنے بندے پر. تھوڑا تھوڑا فرقان یعنی قرآن نازل کیا ہے. مقصد کیا ہے؟ اپنے بندے پر فرقان کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں؟ ختم قرآن، گھر میں برکت، مرنے والا مرتا ہے تو اس کی روح نکالنا ہے جلدی سے، آسانی سے، سورہ یاسین. قبرستان میں گئے تو مغفرت کرنا ہے تو سورہ ملک. مطلب یہ ہے بھافاقہ ہے تو سورہ واقعہ. مخصوص طریقے سے اس کے فضائل ہیں، امت اسی میں لگی ہے. یہ برا نہیں ہے، لیکن مقصد کو چھوڑ کے یہ کام میں لگنا برا ہے. مقصد کیا ہے یہاں بتا رہا ہے قرآن. لیکون للعالمین نذیرا، یہ ہے مقصد. فرقان کے نزول کا مقصد اپنے بندے پر اللہ سے پوچھو. اللہ فرماتے ہیں لیکونا. لیکونا میں جو لام زر لی ہے، لام زر لی، اس کو لام کئے کہتے ہیں. عربی زبان میں لام کئے. کئے کا ترجمہ اردو میں ہے تاکہ. آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ تاکہ قرآن سنیں. آپ یہاں کیوں آتے ہیں؟ تاکہ قرآن کا علم حاصل کریں. تو جو تاکہ ہے اردو میں، اس کے لیے عربی میں کیا آتا؟ لام زر لی آتا. کہیں بھی آئے گا تو یہی آئے گا. اب بچہ یکونو، کانا یکونو، یکونو میں جو لام لگائے تو وہاں ان پوشیدہ ہے تو لیکونا زبر آ گیا. ان پوشیدہ ہونے کی وجہ سے لیکونا بن گیا. اللہ نے بتا دیا مقصد. اپنے بندے پر فرقان یعنی قرآن تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ وہ لیکونا، تاکہ ہوئے وہ. اب وہ سے مراد کون ہے؟ دو. پہلا قول یہ ہے کہ لیکونا میں ہوا پوشیدہ ہے تاکہ وہ بندہ ہو. للعالمین نذیرا، سارے جہان کے لیے ڈرانے والا. تو لیکونا کا فاعل کون ہے؟ ہوا. ہوا سے مراد ہے جس پر کتاب نازل ہوئی یعنی عبدہی، اپنا بندہ. عبدہی کیا ہے؟ ناؤن ہے. اور ادھر لیکونا میں جو ہوا ہے وہ لوٹتا ہے عبد کی طرف. اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ وہ بندہ سارے جہان کو ڈرانے والا بن جائے. یہ مقصد ہے. تو قرآن کا مقصد سارے جہان کو ڈرانا ہے. خدا کا حکم مت توڑو ورنہ جہنم تیار ہے. خدا کے حکم کی تعمیل کرو تاکہ جنت میں جا سکو. یہ ہے ڈرانا. اسی کو کہتے ہیں نذیر اور بشیر. نذارت اور بشارت، خوشخبری اور وعید، ترغیب اور ترہیب. یہی ہے. دو چیزیں بتایا، ماننے والوں کو خوشخبری اور نہ ماننے والوں کو ترغیب کے بجائے ترہیب، ڈرانا ہے. یہ ہے نذیر. حضور پاک کے صفاتی ناموں میں نذیر بھی آتا ہے. آپ ڈرانے والے ہیں. کیسا ڈرایا آپ نے؟
یہ سورہ فرقان ہے، سورہ شعراء میں وہ آیت آئی ہے۔ جب وہ آیت سورہ شعراء میں آئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، یہ اللہ نے نبی سے کہا، اپنے عزیز ترین لوگوں کو ڈراؤ تاکہ وہ جہنم سے بچ جائیں۔ تو آپ کوہ صفا پہ کھڑے ہو گئے۔ کوہ صفا، کوہ مانے پہاڑ، صفا مانے نام ہے اس کا، ان صفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا مروہ جانتے ہیں، صحیح یہاں ہوتی ہے۔ تو کیا فرمایا؟ یہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ وہ پہاڑ اب چھل دیا گیا ہے، ذرا گڈھا ہو گیا ہے، اب چھتوں پر چھتیں پڑ گئی ہیں، ورنہ وہ پہاڑ اونچا تھا۔ تو اس پر کھڑے ہو کر ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگایا، ایک ایک قبیلے کا نام لے کے بتایا، اے قریش کے لوگوں، اے فلانے گروہ کے لوگوں، پورے مکے والے جمع ہو گئے۔ آپ نے کہا اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے نیچے ایک فوج تیار ہے، تم پر حملہ کرنے والی ہے، تو میری بات مانو گے؟ سب نے کہا تو آپ صادق الامین ہیں، کبھی جھوٹ کا تجربہ نہیں ہوا، آج تک کبھی جھوٹ آپ سے تجربہ نہیں ہوا، تو سچ نہ ماننے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے۔ تو کہا پھر سن لو، اگر تم نے ایک اللہ کو اللہ نہیں مانا، کئی معبودوں کو نہیں چھوڑ دیا، تو جہنم کا عذاب تیار ہے، مرتے ہی جہنم رکھیے۔ یہ سن کر لوگوں نے کہا اچھا، پرانے اعلان کو سنانے کے لیے نیا داؤں چل کے بلایا ہے، تبا لک لہذا جمعتنا، یہ جملہ ابو لہب کا تھا، تبا لک، نعوذ باللہ، تبا لک کا ترجمہ ہے تیری ہلاکت ہو، تبا لک، تبا لک، تیری ہلاکت ہو، لہذا جمعتنا، تم نے جمع کیا تھا اسی واسطے ہم سب کو۔ یہ کہا کہ ایک پتھر پھینکا ابو لہب نے، اور اسی جواب میں آیت آئی تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہوں، آپ کے نہیں۔ جس نے آپ کی طرف تھوکنے کی کوشش کی ہے، تھوک اس کے اوپر گرے گا، کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے حبیب ہیں۔ پورے سورہ لہب اسی پر نازل ہوئی۔ یہ ہے نذیر کا ترجمہ، نذیر مانے یہ کیفیت ہے۔ ایسا حضور نے ڈرایا، اپنے گھر والوں کو، بیوی کو، بچوں کو، سب کو ڈرایا۔ لہذا نذیر ہونا نبی کی صفت ہے، اور یہ امت کے ہر فرد میں ہونا چاہیے۔ اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو، اپنے دوستوں کو ڈرائے، یہ صفت نبی کی ہے۔ اور یہ ایگریمنٹ بھی ہوتا ہے، ایگریمنٹ یاد نہیں رہتا آپ کو؟ عشاء کی نماز میں دعائے قنوت میں کیا کہتے ہیں؟ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، جو آپ کی نافرمانی کرتا ہے ہم اس سے ترک تعلق کر لیتے ہیں۔ نخلعو ترک تعلق، نترکو ترک تعلق، نخلعو علیحدگی، خلا اسی سے، نخلعو خلا اسی سے بنتا ہے، الگ ہو جانا۔ اگر کوئی آپ کا حکم نہیں مانتا ہے تو ہم آپ سے الگ ہو جائیں گے، کہیں گے کوئی دوستی نہیں چلنے والی ہے۔ نخلعو ونترک من یفجرک، جو فاجر ہے آپ کا نافرمان ہے وہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا۔ ایگریمنٹ، یہ صفت ہر مومن کی ہونا چاہیے۔ لیکن آج ہم لوگ مصلحت کے نام پہ بولتے ہی نہیں ہیں۔ دوست خفا ہو جائے گا، بیوی خفا ہو جائے گی، سالے خفا ہو جائیں گے، سسرا خفا ہو جائے گا، ساری کائنات خفا ہو جائے گی۔ اللہ جب خوش نہیں ہوگا تو کیا کریں گے؟ یہ سب کیا کریں گے لوگ مل کے؟ اگر اللہ ناخوش ہو جائے گا تو یہ سارے خوش ہو کے کیا کرنے والے ہیں؟ تو نذیر کے معنی یہ ہیں کسی کی پرواہ کیے بغیر اعلان کرنا۔ چنانچہ آپ نذیر تھے، آخری دن تک نذیر تھے، اور آپ نے تمام صحابہ سے کہا کہ تم بھی میرے کام میں شریک ہو جاؤ۔ عثمان غنی نے پوچھا حضور پاک سے ایمان لانے کے بعد ہمیں کیا حکم ہے؟ آپ نے کہا پوچھتے کیا ہو؟ جو مجھے کرتا ہوا دیکھتے ہو تم بھی کرو۔ ایک باپ اپنے بیٹے سے کیا بولتا ہے؟ مجھے جو کرتا ہوا دیکھتے ہو تم بھی کرو۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے ہی کہا، وہ لگ گئے کام میں، دن بھر کام کر کے شامل آئے، دیکھو فلاں فلاں کو لایا ہوں، یہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ روزانہ کما کر شامل آتے تھے۔ آج ہمارے پاس کمائی بدل گئی، وہ کمائی ہوتی نہیں، کوئی کسی کو لاتا نہیں۔ بڑی مشکل سے قرآن کے درس میں لاتے تو ہم لائے بولتے، ارے ایمان میں لانے والے کو لاؤ، یہ ہے سبق اصل میں۔ درس قرآن میں لانا کافی نہیں ہے، ایمان والے میں داخل کرو اس کو، یہ ہے سبق۔
تو نذیر آپ ہیں، آپ کی پوری امت نذیر ہے، پوری امت، کیونکہ اب نبوت نہیں جاری ہے تو پھر یہ کام کون کرے گا؟ امتی کریں گے، تو بشیر اور نذیر کی صفات امت سے پیدا ہوگی۔ اب اللہ نے یہاں سے اپنا تعارف کرایا ہے، میرا بھیجا ہوا قرآن ہے، میرا بھیجا ہوا قرآن ہے، جس پر نازل کیا ہوں وہ میرا بندہ ہے، اور مقصد ہے نذیر، ڈرانا۔ تو آخر میرا تعارف سن لو، میں کون ہوں؟ اب بادشاہ یعنی ملک الملوک اپنا تعارف اس آیت میں، انا ملک الملوک، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں۔ اللہ کی چند صفات ایسی بتایا اللہ نے یہاں کہ مخلوق میں کوئی شریک نہیں ہے، جتنی سجدہ گاہیں ہیں اس سے خالی ہیں۔ اس آیت میں دیکھو، الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ ذات جس کی بادشاہت ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ ملک، بادشاہت، ملک کو عربی میں بادشاہ کہتے ہیں، بادشاہت، ملک بادشاہ، اور ملوک اور ملکیت، ملکیت تو ذاتی ملکیت کہلاتی ہے جس کے آپ مالک ہیں، وہ ملکیت ہے آپ کی، اور ملک کے معنی بادشاہ، اور ملک جس سلطنت کے آپ بادشاہ ہیں وہ ملک ہے آپ کا۔ تو اللہ کا ملک کون سا ہے؟ فرمایا آسمان، ایک نہیں، سماوات، ساتوں آسمان، ایک آسمان کا نہیں، ساتوں آسمان کا بادشاہ ہے وہ، اور ساتوں آسمان کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 500 برس کا فاصلہ ہے۔ ہماری عمر ہی نہیں ہے 500 برس، تو کیا طے کریں گے فاصلہ؟ 7 آسمان کے درمیان 3500 سال کا فاصلہ ہوا۔ ان فاصلوں کا مالک اللہ ہے، آسمانوں کا مالک اللہ ہے، بادشاہت اس کی وہاں تک۔ والارض سنگل ہے، ارضین اس کی جمع نہیں آتی، عربی زبان کے لحاظ سے ارض کی جمع ارضین نہیں آتی، کیونکہ یہ اس میں مشترک ہے، کامن ناؤن ہے، اس کی جمع نہیں آتی، تو اس کے لیے الف لام لگایا۔ الارض، الارض مانے زمین کی جتنی قسمیں ہیں، زمین کے جتنے پرتیں ہیں، سب کا وہ مالک ہے۔ جیسے الحمد میں الف لام ہے، وہ الف لام جنسی ہے، حمد کی ساری قسموں کا مالک ہے۔ ایسے یہاں الارض میں الف لام جنسی ہے، جتنی قسم کی زمین ہے، چاہے نمبر 2 نمبر 3، 7 زمین بھی ہے۔ 7 زمین کا ذکر سورہ طلاق پارہ 28 آیت نمبر 18 میں رکھا اللہ نے، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، آسمان کی طرح زمین بھی 7 طبق ہے، يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ، ان 7 زمینوں میں 7 آسمانوں کی طرح حکم نازل ہوتا ہے۔ صاحب قرطبی نے یہاں ایک حدیث نقل کی ہے، 7 میں آدم آئے، 7 میں نوح آئے، 7 میں موسیٰ آئے، 7 میں تورات آئی، یعنی جو اس زمین پر آپ دیکھ رہے ہیں آدم سے لے کر قیامت تک، وہ ہر زمین میں ہو رہا ہے۔ یہ حدیث قرطبی کی ہے، اور قرطبی نے لیا ہے مسند امام احمد بن حنبل سے۔ اس پر ایک کتاب آئی ہے تحذیر الناس، مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اگر پڑھنے کا شوق ہے تو پڑھ کے دیکھو۔ اللہ کی قدرت تو 7 آسمان میں اور 7 زمین میں اللہ کی بادشاہت ہے۔ تم ایک زمین میں ہو، اتنا اکڑ کے چلتے ہو، مخلوق ہو کر وہ خالق ہے، لہذا اسی کو سجدہ لائق ہے۔ یہ ہے دلیل۔ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اور نہیں بنایا اس نے لڑکا لڑکی، اولاد نہیں بنایا۔ جب ولد عربی زبان میں آئے، ولد عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ لڑکا کو ولد بولتے، لڑکی کو بنت بولتے۔ ایسے موقع پر جو لفظ ولد آتا ہے یہ مولود کے معنی میں ہے، یعنی کوئی پیدا ہوئی چیز اس نے اپنے طرف منسوب نہیں کیا، نہ اس کو لڑکی ہے نہ اس کو لڑکا ہے۔ یہ دونوں نفی کیوں کیا ہے؟ کیونکہ دونوں آگے بحث آ رہی ہے۔ کچھ لوگوں نے اللہ کے لیے بیٹے ہونے کا اقرار کیا ہے، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، مشرکین مکہ کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، مکے کے سرداران کہتے ہیں کہ جناتوں کی سردارانیاں اللہ کی بیویاں ہیں۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، اللہ کو نفی کرنا پڑا، اللہ کی کوئی صاحبہ نہیں ہے۔
صاحب کی جمع، صاحبہ کی مؤنث صاحبہ آتی ہے نا، صاحب سے صاحبہ، ساتھ رہنے والی، ساتھ رہنے والی کو بیوی نہیں کہتے، صاحبہ کہتے قرآن میں۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، اللہ کو صاحبہ نہیں ہے، نہ اللہ کو بیٹی ہے، نہ اللہ کو بیٹا ہے۔ انہی سوالوں کا جواب سورہ انعام میں آیا ہے، اور خلاصہ اس کا سورہ اخلاص میں آیا ہے، لم یلد ولم یولد، یہ اسی کا جواب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی اولاد کو اپنے واسطے منتخب نہیں کیا۔ سورہ زخرف کے آخر میں آئے گا، اگر رحمان کو اولاد ہوتی تو سب سے پہلے اس کی پرستش ہم کرتے۔ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اے نبی ان سے کہہ دو اگر رحمان کی سچی اولاد ہوتی تو ہم انکار نہیں کرتے، ہم اس کو سجدہ کرتے۔ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، ہم پہلے ہوتے عبادت کرنے والے، رحمان کی کوئی اولاد نہیں۔ تو یہاں نفی ہے، ولم یتخذ ولدا، اور نہیں بنایا اس نے اولاد، اولاد نہیں بنایا۔ تو یہاں ترجمہ لڑکا نہیں کریں گے، اولاد کریں گے۔ اللہ کو کوئی اولاد نہیں، اللہ کو بیوی ہی نہیں تو اولاد کہاں سے ہوتی؟ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، بیوی نہیں تو اولاد نہیں۔ اور یہ چیز اللہ کو بہت تکلیف دیتی ہے جب اللہ کے بندے کہتے ہیں کہ اللہ کو بیٹا ہے، اللہ کو بیٹی ہے، اللہ کو بیوی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے۔ گالی دینے کا مطلب کیا ہے؟ کہتا ہے اللہ کو بیوی ہے، اللہ کو بیٹی ہے، اللہ کو بیٹا ہے، یہ مجھے گالی دینا ہے، گالی دینے کے برابر ہے یہ۔ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے۔ اسی لیے جب کوئی بندہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ کو کوئی اولاد نہیں ہے تو وہ موحد شمار ہوتا، موحد شمار ہوتا ہے۔ اسی لیے سورہ اخلاص میں اس اقرار کی بنا پر پورے قرآن کا 1/3 مانا ہے، اس کو قرآن کا 1/3، 3 بار پڑھو ایک قرآن کا ثواب۔ اتنا توحید ہے، اور اتنا اللہ اس بندے سے خوش ہوتے ہیں کہ اگر بیمار ہے تو شفا دے دیتے ہیں۔ اسی واسطے ایک صحابی بیمار تھے بستر پہ، بہت دن سے گزرے اللہ کے نبی، کہا اس سے کہو یہ پڑھ لو۔ اس کے 2 جملے ہیں، پہلا جملہ یہاں سے متعلق ہے، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، بس اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے واسطے اولاد نہیں بنایا، اس پر شفا ملی اس کو۔ یہ جملہ بولنے سے اس کو شفا ملی، کیونکہ وہ بندہ موحد ہو گیا اللہ کی زبان پر۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، یہ ایک جملہ ہے۔ دوسرا جملہ ہے اسی سے متعلق، وہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا توحید کو پسند کرتے ہیں۔ توکلت علی الحی الذی لا یموت، میں نے بھروسہ اس ذات پہ کیا ہے جو زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ شفا ہو گئی اس کو۔ یہ 2 جملے سکھایا حضور نے اس آدمی کو، صحابی تندرست ہو گئے جب سے وہ 2 جملہ کہا، جب سے تندرستی ان کے ساتھ لگ گئی، صحت مند ہو گئے۔ اس میں کون سی شفا مانگی گئی ہے؟ عقیدے کی شفا ہو گئی تو جسم خود بخود صحیح ہو گیا، عقیدہ صحیح ہوا تو جسم خود بخود صحیح ہو گیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ اولاد لوگ کیوں بناتے ہیں؟ اولاد لوگ کیوں بناتے ہیں؟ وہ بھی لڑکی نہیں ہونا لڑکا ہونا بولتے ہیں، کیوں ایسا؟ بڑھاپے میں کام آئے، بڑھاپے میں کام آئے، اس لیے لڑکا ہونا لڑکی نہیں ہونا۔ آج کل ماحول ہے، اللہ فرماتے ہیں لڑکی اور لڑکا میں نفع کون دے گا تم کو معلوم ہے؟ لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم میں تمہارے لیے نفع کے اعتبار سے کون سا قریب ہے، لڑکی کی لڑکا، تجھے کیا معلوم؟ آج کتنے گھروں میں ہیں جو لڑکیاں کام آتی ہیں لڑکے نکال کے پھینک دیتے ہیں۔ یہ اللہ نے کہا ہے، تمہیں کیا معلوم؟ لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، کون سا انسان تمہیں زیادہ نفع دے گا تمہیں کیا معلوم؟ لڑکیاں سر دباتی ہیں اور لڑکے سر میں درد پیدا کرتے ہیں، یاد رکھو۔ ہاں، لاڈلے تو اپنے سر کے درد رہے
اور بیٹی نے دبایا دیر تک، تو سر کا درد نکالتی ہے بیٹی اور بیٹا درد پیدا کرتا ہے۔ آپ اس کا اندازہ نہیں کریں گے کہ اللہ نے اپنے نبی کو بیٹیاں دیں، بیٹے دیے بھی تو لے لیے، کیوں لے لیے؟ اللہ کی مصلحت ہے، وہ لمبی بحث ہے۔ مگر پہلی لڑکی اگر پیدا ہوئی کسی پیٹ سے تو اس پیٹ کو نبی نے مبارک کہا ہے۔ اور قرآن میں جہاں پیدائش کا ذکر کیا ہے سورۃ زخرف پارہ 25 میں، وہاں پہلے پیدائش میں لڑکی کا ذکر اللہ نے کیا ہے۔ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا، پہلے مؤنث ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، مذکر ذکر بعد میں کیا اللہ نے۔ تو اس سے اندازہ کرو، اچھا بیٹی اگر پیدا ہوئی تو گھر میں رحمت ہے، یہ حضور پاک نے کہا، لیکن بیٹا رحمت ہے کس نے کہا آپ سے؟ کس نے کہا؟ 3 بیٹیوں کی پیدائش، پرورش، شادی پر جنت کا وعدہ ہے، بیٹے چاہے 6 ہو جائیں تو وعدہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں وعدہ ہے؟ کیونکہ دنیا میں نفع چاہ رہے ہیں آپ، بیٹے کے ذریعے نفع دنیا میں آئے گا، کما کے لائے گا، کھلائے گا، ہاتھ پکڑ کے چلے گا، ہاں، اور آج کل تو ماشاءاللہ جہیز بھی لائے گا، پلنگ بستر بھی لائے گا، سونا لائے گا، چاندی لائے گا، پورا کا پورا گھر بھر جائے گا۔ تو دنیا میں نفع چاہ رہے ہیں آپ، اس لیے آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ اور جو آخرت میں لینا چاہتے ہیں وہ پال کے پوس کے بڑا کر کے حوالے کر دیتے ہیں، لے جا، اب اس کا بدلہ اللہ سے لوں گا۔ یہ بہت بڑا عنوان ہے۔ اللہ نے اپنے لیے اولاد نہیں بنایا۔ نمبر 2، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے بادشاہت میں، پوری بادشاہت، 7 زمین اور 7 آسمان اور ان کے درمیان کی مخلوقات 18,000 عالم، ان میں کوئی آپ کا شریک نہیں ہے، آپ اکیلا بادشاہ ہیں۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، خلق کل شے، اور پیدا کیا اس نے ہر چیز، یعنی ہر چیز جو مخلوق میں ہے اس کی تخلیق کا خالق صرف اللہ ہے۔ اللہ خالق کل شے، دوسری آیت میں آیا ہے، سورہ زمر میں آیا ہے، اللہ خالق کل شے، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، یعنی پیدا کرنے والا ایک ہے، پیدا ہونے والے سب ہیں۔ اور جو پیدا ہونے والے ہیں وہ پیدا کرنے والے کے برابر کبھی کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، پھر تم سجدہ کیوں کرتے ہو یہاں وہاں؟ یہ سوال ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ کے معنی ہر شے مخلوق ہے، اس میں خالق ہونے کی شان نہیں ہے، یہ مخلوق ہے، محتاج ہے، اپنے وجود میں محتاج ہے۔ خلق کل شے، جتنی سجدہ گاہیں ہیں سب مخلوق ہیں، اس لیے وہاں مخلوق کو سجدہ کرنا ہے۔ مخلوق کے معنی اپنے پیدا ہونے میں محتاج ہو، اپنے بقا میں محتاج ہو، اپنے تمام حاجتوں میں محتاج ہو، اور صرف پیدا کیا نہیں فرمایا، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، بس اس نے اندازہ کیا ہے۔ قدرہ، قدرہ کے معنی اندازہ کرنا، ہمارا بھی اندازہ ہوتا ہے، کبھی صحیح کبھی غلط، لیکن اللہ کے نبی کا اندازہ بالکل صحیح، اور اللہ کا اندازہ چانس ہی نہیں ہے غلطی کا، تو اس کو تقدیر کہتے ہیں۔ آپ کے تقدیر کو اللہ نے لکھ دیا، آپ یہ کریں گے اور نتیجے میں جنت میں جائیں گے، سب لکھ دیا ہے، اس میں غلطی کا چانس نہیں ہے، اسی کو تقدیر کہتے ہیں۔ ہم جو کرنے والے ہیں وہ اللہ کو پہلے سے معلوم ہے، اس کو لکھ دیا اللہ نے۔ ہم سمجھتے ہیں ان کے لکھنے سے ہم مجبور ہو گئے، یہ دھوکہ ہے۔ ہم جو لکھنے سے مجبور ہوئے نہیں، ہم جو اپنی منشا سے کرنے والے تھے وہ اللہ کو معلوم ہے، لکھ دیا اس نے۔ تو تقدیر میں بندہ مجبور محض نہیں ہے۔ آپ نے کھانا اپنے مرضی سے کھایا، یہاں درس قرآن میں اپنی مرضی سے آئے، کوئی ڈھکیل کے لایا آپ کو؟ کون سا کام آپ نے محسوس کیا آج تک کہ ڈھکیلا گیا آپ کو؟ آپ ہمیشہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ ہاں، اپنی مرضی سے اتنا ہی کر سکتے ہیں جتنا اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا تم کتنے مختار ہو؟ تو ایک پاؤں اٹھا لیا، کہا دونوں اٹھاؤ، کہا نہیں اٹھتے، کہا بس تم جو چاہے وہ نہیں کر سکتے ہو، جس حد تک اختیار ہے اسی حد تک کر سکتے ہو، حساب کتاب بھی اسی حد تک ہوگا۔
اور جہاں تم مجبور محض ہو وہاں حساب کتاب نہیں ہوگا، معاف کر دیے جاؤ گے۔ قدرت جتنا دی ہے حساب بھی اتنا لیا جائے گا، یہی تو تقدیر ہے۔ یہ ہے فقدرہ تقدیرا، اللہ نے تقدیر یعنی ہر چیز کا اندازہ کر دیا۔ دن کتنا بڑا ہوگا، کتنے گھنٹے کا ہوگا، سورج کتنے دن میں نکلے گا، کتنے وقت میں نکلے گا، ہر چیز کا اندازہ۔ جب سے سورج بنا ہے آج تک ایک لمحہ مؤخر نہیں ہوا، اس کو اندازہ کہتے ہیں، یہ تقدیر ہے۔ اللہ کے نبی کا بھی اندازہ بہت اچھا ہوتا تھا۔ ایک باغ میں گزرے، پھل توڑا جا رہا تھا، آپ نے کہا درختوں پر دیکھ کر اس میں اتنا کھجوریں نکلیں گی، اور جب واپس سفر سے لوٹ کے اسی باغ میں آئے تو پھل توڑ چکا تھے، جمع ہو چکا تھا، ناپ چکے تھے، جتنا حضور کہہ کے گئے تھے نا اتنا ہی نکلا۔ یہ کیا تھا؟ یہ حضور کا اندازہ ہے، اور یہ اللہ کا اندازہ ہے کہ کون سا بندہ جنت میں جائے گا اور کون سا بندہ جہنم میں جائے گا۔ ماں کے پیٹ میں لکھوا دیا کتنا کھائے گا، رزق لکھوا دیا، عمل لکھوا دیا، شقاوت سعادت لکھوا دیا۔ یہ اللہ کی تقدیر ہے، اسی کو کہا فقدرہ تقدیرا۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کا اندازہ کر کے رکھ دیا ہے۔ فقدرہ تقدیرا، مقدر کر دیا۔ لوگ اس کو مقدر کہتے ہیں، اسی سے نکلا ہے، وہ قدرہ سے مقدر ہے، تقدیر اسی سے۔ شب قدر میں صاحب قدر بن جاتا ہے، یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے۔ رات میں جاگے گا، جاگنے کی وجہ سے قابل قدر بن جائے گا، تو اس کو نام شب قدر دیا اسی واسطے۔ قدر والی رات، مقدر بنا دینے والی رات، اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے۔ ایک روٹی اور ایک بوٹی بڑھ کے نہیں کھا سکتے، یاد رکھ لو۔ جتنا اندازہ لکھ دیا اللہ نے ماں کے پیٹ میں اتنے ہی ملے گا۔ اس کو حرام سے مت پورا کرو، اس کو حلال سے کھاؤ، بغیر کھائے موت نہیں آئے گی۔ ایک روٹی باقی ہے تو موت نہیں آئے گی، یہ نبی کا وعدہ ہے۔ یہاں نفی کفی کیوں ہو رہی ہے؟ تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ معبود ایک ہے، مسجود ایک ہے، مالک ایک ہے، بادشاہ ایک ہے، اور کوئی سجدہ گاہ نہیں ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، اور لوگوں کا حال سنا رہے ہیں اب ساری کائنات میں، مکے میں بھی اور آج ہندوستان میں بھی۔ وَاتَّخَذُوا، بنایا انہوں نے یعنی لوگوں نے، مِن دُونِهِ، اللہ کے علاوہ میں سے، آلِهَةً، الہ کی جمع آلہہ، سنگل ہے تو الہ اور جمع ہے تو آلہہ۔ لا الہ میں سنگل ہے، لا الہ کوئی معبود نہیں، یہاں نفی اسی کی ہے۔ لیکن لوگوں نے بنا لیا ہے معبود ایک نہیں، آلہہ، کئی معبود، کئی 365 خدا بنا لیے ہو، اور ہندوستان میں تو آپ گن ہی نہیں سکتے، اتنے خدا ہیں کہ آپ گن ہی نہیں سکتے، گن نہیں سکتے، خداؤں سے بھری ہے کائنات۔ یہ ہے اشارہ، لوگوں نے اس کے سوا بہتوں کو معبود بنا لیا، مگر وہ بہتوں کو جو معبود بنایا ہے وہ کیسے قابل ہیں، ان کی حالت دیکھو کرا۔ دو صفتیں، نمبر 1، لا یخلقون شیئا، وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ لا یخلقون شیئا، جتنے بھی ہیں کمال شاہ، نوال شاہ، جمال شاہ، جہاں جہاں سجدے ہوتے ہیں انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے؟ یہاں دیکھ لو، لا یخلقون شیئا، وہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے، خود مخلوق ہیں۔ آگے جملہ آ رہا ہے، وہم یخلقون، وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، کوئی پتھر سے، کوئی مٹی سے، کوئی تانبا سے، کوئی لوہے سے، کوئی زبرجد سے، خود گڑھ کے بنائے جاتے ہیں، وہ خود کچھ پیدا نہیں کر سکتے۔ کیا واضح پیغام ہے اللہ کا یہ! ایسی واضح آیتیں لے کر بھی مسلمان ہر جگہ سجدہ کر رہا ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، لوگوں نے اس کے سوا ایسے ایسے معبود بنا رکھے ہیں جو کچھ نہیں پیدا کرتے، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اور وہ مالک نہیں ہوتے ہیں اپنی جان کے لیے بھی، نہ ضرر کے نہ نفع کے، نفع بھی مالک نہیں، ہم نفع زیادہ کما لیں نفع کے مالک نہیں، ضرر سے بچ جائیں اس کے بھی مالک نہیں۔
یہاں تو باطل معبودوں کا تذکرہ چل رہا ہے. ایک جگہ خود نبی نے اپنے بارے میں کہا سورہ اعراف کے آخری رکوع میں. سورہ اعراف کے آخری رکوع میں کیا کہا؟ ان سے کہہ دو اگر میں غیب کی خبریں جانتا تو خیر سمیٹ لیتا، مجھے شر نہیں پہنچتا. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے برائی چھوتی نہیں، خیر سمیٹ لیتا. مگر مجھے کتنی تکلیفیں ہوئی ہیں. نبیوں میں سب سے زیادہ تکلیفیں ہمارے نبی کو ہوئی. تمام تکلیفیں نبیوں کو، اور نبیوں میں سب سے زیادہ سید الانبیاء کو، کیونکہ قریبی جو زیادہ ہوتا ہے مصیبتیں اسی پر زیادہ آتی. اشد الناس بلان الانبیاء الانبیاء الامثل فالامثل. تمام تکلیفیں نبیوں پر، اور نبیوں میں بھی سب سے قریبی سید المصطفیٰ پر سب سے زیادہ تکلیفیں. ایک صاحب نے حضور سے کہا مجھے آپ سے محبت ہے. کہا ایسا مت کہو، مصیبتیں دوڑ کے آئیں گی. سوچ لو پہلے. نبی سے محبت کا دعویٰ کریں گے تو تیار رہو مصیبتوں کے لیے. حلوے نہیں آئیں گے، مصیبتیں آئیں گی. صحابی سے حضور نے کہا سوچ کے بولو، محبت کا دعویٰ کرنے سے پہلے تیار ہو جاؤ مصیبتوں کے لیے. طائف میں پتھراؤ مجھ پر ہوا، تم پر نہیں ہوا. ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، آگ میں پھینک دیے گئے، گھر سے نکال دیے گئے، بیوی بچوں کو چھڑا دیا، ذبح کرنے کا حکم دے دیا. معمولی امتحان ہے؟ ہر قریبی کا امتحان بڑا سخت ہوتا ہے. نزدیک آ رہا بیش بہت حیرانی. جو جتنا نزدیک ہوتا ہے اتنا حیران زیادہ کیا جاتا ہے. یاد رکھو اس کو. نبی سے زیادہ قریب کون ہے؟ غزوہ احد میں آپ کے دانت توڑ دیے گئے، اللہ کی خاطر دانت توڑے گئے، خود کی کڑیاں گھس گئیں. تو محبت کا دعویٰ کرنا آسان نہیں ہے. یوسف سے بھی کہا تھا قید خانے میں کسی نے، یوسف مجھے آپ سے محبت ہے. کہا خدا کے واسطے مت کہو. پھوپھی نے محبت کی تھی تو چوری کا الزام لگا تھا، اور اب لوگوں میں سے یہ محبت جو ہوئی میری تو گھر سے بے گھر کر دیا گیا. محبت کا دعویٰ مت کرو. کئی بار لوگوں نے محبت کی ہے، سزا مجھ کو ملی ہے. تو دعویٰ محبت اتنا آسان نہیں ہے. اللہ والوں سے محبت کریں گے تو کپڑے میں پیوند لگانا پڑے گا. فاروق اعظم بیت المقدس فتح کر رہے ہیں، 17 پیوند لگا ہے کپڑے پہ. خلیفۃ المسلمین ہے. عیش کر کے خدا کو آپ نہیں پا سکتے. عیش کر کے خدا کو نہیں پا سکتے. حضور پاک کا بستر اتنا کھردرا تھا، بی بی عائشہ نے اس کو 2 پرت کے بجائے 4 پرت کر دیا تو رات میں نیند نہیں آئی. کہا اس کو پھر سے 2 پرتا کر دو. 4 پرتا کرنے میں نرم ہو گیا تھا، اٹھنے میں تکلیف ہو رہی تھی. بیوی سے کہا اس کو دوہرا ہی کرو، چوہرا مت کرو اس کو. آج ہمارے پاس گدوں کا حال کیا ہے اندازہ کرو آپ. کدھر جا رہے ہیں ہم؟ دنیا اسباب عیش کے واسطے نہیں ہے. یہاں اشارہ اسی کی طرف ہے کہ کوئی بھی اپنی ذات کے لیے مالک نہیں ہے. جتنی سجدہ گاہیں ہیں وہ نفع اپنے لیے بھی نہیں حاصل کر سکتے. تمہیں کیا خاک نفع دیں گے؟ یہ اللہ کا کلام. وہ مالک نہیں ہے اپنی ذات کے لیے ضرر کے. عبادت نہ کرو تو ضرر کے مالک نہیں، اور عبادت کرو تو نفع کے مالک نہیں ہے. یعنی ان کی مانو تو نفع ملے گا، نہیں مانیں گے تو ضرر ملے گا. نہیں، کائنات میں کسی سے امید نہیں رکھنا. ضرر اور نفع کا مالک کون ہے؟ صرف ایک ذات ہے جو سب کو پیدا کرنے والا ہے. یہ اللہ کا کلام ہے. شبہے کو دور کرنا آپ کا فریضہ ہے. حضرت عمر نے دیکھا کہ حجر اسود کو لوگ چوم رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو کیونیاں مار رہے ہیں. تو جو کھڑے ہو کر پیغام دیا ہے انکا حجر، اے پتھر تو پتھر ہے، میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے. انکا حجر لا تنفع ولا تضر، یہی لفظ ہے. لا تنفع ولا تضر، تو نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے. اگر میں نے اپنے نبی کو نہ دیکھا ہوتا تجھ کو ہونٹ لگاتے ہوئے تو میں کبھی تجھ کو ہونٹ نہیں لگاتا.
کبھی نہیں لگاتے. یعنی پتھر کو بھی میں نے بوسہ اس لیے دیا ہے کہ نبی کو دیکھا ہے لگاتے ہوئے. پتھر کے بھی بوسے لیے دلدار کی خاطر، پتھر کی بھی بوسے لیے تو دلدار کی خاطر لیے ہیں. یعنی اس پتھر سے کوئی امید نہیں ہے، نبی کی خبر ہے، نبی کا عمل ہے تو کر رہے ہیں بوسہ. تو مومن تو یہ ہے کہ کہیں بھی ہوتا ہے تو اس کو بھروسہ صرف اللہ پہ ہوتا ہے. نفع اور ضرر کا مالک اللہ ہے. جتنی سجدہ گاہیں ہیں اس میں نفع اور ضرر کی امید نہیں ہے. آگے کیا فرمایا؟ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا، نہ وہ مالک ہیں موت کے نہ حیات کے. ساری کائنات کی موت کا مالک ایک ہے. ہم سمجھتے ہیں ملک الموت نے موت دے دیا، یہ بھی غلط ہے، یاد رکھ لو. ملک الموت کسی کی جان نہیں نکال سکتی جب تک خدا کا حکم نہ ہو. ملک الموت الذی وکل بکم، ملک الموت تم پر مسلط ضرور ہے لیکن وقت آنے سے ایک لمحہ پہلے بھی جان نہیں نکال سکتی، وہ اس کو اختیار نہیں دیا. ملک الموت بھی اختیار کے بغیر جان نہیں نکال سکتا، اس کے ہاتھ میں نہیں رکھا اللہ. تو مالک موت کا کون ہے؟ اللہ. اور حیات کا مالک کون ہے؟ اللہ. ایک ہی ہے جو خالق ہے، وہی ہے رازق ہے، وہی موت اور حیات کا مالک ہے. ولا نشورا، نشر سے بنا ہے نشور. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ پڑھتے ہیں نا آپ، جب رات میں سوتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم بِاسْمِکَ أَمُوتُ وَأَحْیَا تو پڑھتے ہیں، لیکن کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ، یہ وہی نشور ہے. وإلیہ النشور یعنی قبروں سے نکل کر سب جمع کس کے پاس ہوں گے؟ اللہ کے پاس جمع ہوں گے. یعنی موت کا مالک، حیات کا مالک اور سب کو اکٹھا کر کے سوال جواب کا مالک. یہ ہے نشور کا ترجمہ، وإلیہ النشور. اس آیت میں اللہ کی وہ صفات ہیں کہ دنیا کی کوئی سجدہ گاہ اس میں آپ کو شریک نہیں ملے گی. تو شبہ کیوں ہوتا، دھوکہ کیوں ہوتا، غلطی کیوں ہوتی؟ قرآن سے دوری کی وجہ سے. آپ قرآن پہنچاؤ لوگوں تک. اس کے بعد ایک عقیدہ پیش کیا ہے کافروں کا. کافر نبی کے بارے میں کہتے تھے کہ آپ تو امی ہیں، آپ کو فلانا فلانا آدمی سکھاتا ہے، املا کرواتا ہے، ڈکٹیشن کرواتا ہے، آپ کو لکھواتا ہے. کچھ نام بھی لکھے ہیں، 3 آدمیوں کا نام بتائیں. وہ تینوں آدمی اس قابل نہیں ہے کہ قرآن لکھوا سکیں. اگر قرآن وہ لکھوا سکتے تو اب تک قرآن کا چیلنج پورا ہو جاتا نا. قرآن کا چیلنج کیا ہے؟ ساری کائنات مل کے قرآن کی 3 آیتیں بنا کر لے آؤ، 10 آیتیں بنا کر لے آؤ، کوئی ایک سورہ بنا کر لے آؤ. وہ 3 آدمی کہاں چلے گئے جو املا کرواتے تھے حضور کو؟ اگر وہ بات سچی ہوتی کہ املا کروانے والے تھے تو پھر پورے قرآن کے مقابل میں 3 آیتیں بنا کر کیوں نہیں لا سکتے؟ قیامت آ جائے گی، سارے مشرکین، سارے یہودی، سارے نصارہ جمع ہو جائیں، جنات اور انسان بھی جمع ہو جائیں ایک اللہ کو چھوڑ کے، تب بھی قرآن کی 3 آیتیں بنا کر نہیں لا سکتے. یہ چیلنج ہے قیامت تک کے واسطے. آج بھی باقی ہے وہ چیلنج. اگلی آیت میں اسی کا حل ہے، دیکھیے. وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افترا، اور کافروں نے کہا کہ نہیں ہے یہ قرآن مگر گڑھا ہوا. افک مانے جھوٹ، اور افترا مانے جس کو گڑھا ہے. اور آپ گڑھے کیسے جب آپ امی ہیں؟ گڑھے کیسے؟ اس کا ہے وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور اعانت کیا ہے. اعانت مانے تعاون کیا ہے، مدد کیا ہے ان کے اوپر دوسری قوم نے. دوسرے لوگوں نے آپ کو لکھوایا ہے تو آپ نے اس کو لکھ لیا ہے، یاد کر لیا ہے اور بیان کر دیا ہے. جن کافروں نے یہ بات کہی ہے انہوں نے کیا کیا؟ ظلم کیا ہے. کس پر؟ اپنے اوپر. فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا، زور کے معنی جھوٹ اور ظلم کے معنی ظلم. ظلم کے معنی حق تلفی کہتے ہیں. اصل میں سب سے بڑا ظلم ہے حق تلفی اللہ کی کرنا. اس لیے شرک کو سب سے بڑا ظلم کہا گیا. ان الشرک لظلم عظیم. سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک ہے. سب کی حق تلفی گناہ ہے لیکن اللہ کی حق تلفی تو بہت بڑا گناہ ہے. اس لیے کہا جس بندے نے یہ عقیدہ رکھا ہے اس نے ظلم کیا ہے، اس نے جھوٹ کہا.
وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فهي تملی علیہ بکرۃ واصیلا، اور کہا ہے ان کافروں نے اساطیر الاولین، اساطیر جمع ہے اسطورہ کی، الاولین اگلے، اول کی جمع اولین، اگلوں کی کہانیاں ہیں، کہیں فرعون کا قصہ ہے، نمرود کا قصہ ہے، کہیں حامان کا قصہ ہے، کہیں آدم کا قصہ ہے، کہیں نوح کا قصہ ہے، تو کیا ہے یہ اساطیر الاولین، پہلوں کی داستان، پہلوں کی داستان ہے۔ اکتتبہا، اکتتبہا لکھوایا ہے، اکتبا اصل میں کتبہ ہے، کتبہ مانے اس نے لکھا، اور اکتتبہ اس نے ان کو لکھوایا، ڈکٹیٹ کروایا۔ چنانچہ اگلا لفظ کیا ہے؟ فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ، پس وہ آپ پر املا کرائی گئی، ڈکٹیشن کرایا گیا آپ کو، یعنی آپ کو کہا گیا تو آپ نے اس کو لکھ لیا، یہ ہے فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ بکرا کہتے ہیں صبح کو، تڑکے کے وقت، بکرا، بکرا کا وقت ہوتا ہے فجر کی اذان سے پہلے والا، اس وقت کو لوگ نہیں جانتے، اس لیے غفلت میں گزر جاتا ہے۔ اگر کسی کو برکت چاہیے، مال ابلنا چاہیے، تو بکرا کا لفظ حضور نے استعمال کیا ہے، اللہم بارک فی بکور امتی، اے اللہ میری امت کے تڑکے کے اوقات میں برکت دے دے۔ جو بندہ اس ٹائم کاروبار کرے گا، اٹھے گا، اس کے لیے مال سے محروم نہیں ہو سکتا، نبی کی برکت ہو اس کے ساتھ۔ مگر امت رات بھر جگتی ہے، صبح سو جاتی ہے، صبح سو جاتی ہے، آدھا دن سوتی ہے، آدھا دن جگتی ہے۔ تو یہ بکرا کون سا لفظ ہے؟ صبح، تڑکے کا وقت، اور اصیلا شام کا وقت۔ صبح شام ان کو املا کروایا جاتا ہے، اور وہ اسی املا کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ الزام ہے کس کا؟ مکے کے مشرکوں کا۔ آج دنیا کے لوگ بھی قرآن کو اصلی اللہ کا کلام نہیں سمجھتے، ورنہ مان لیتے۔ یہاں کے ہندو کافر کیا کہتے ہیں؟ یہ تو 7 سمندر پار سے آیا ہے، ان کو پتہ نہیں کہ 7 آسمان سے پار ہو کے آیا ہے، یہ پتہ نہیں، 7 سمندر پار یعنی مکے سے آیا ہے سمجھتے ہیں، مگر مکے میں کہاں سے آیا ہے؟ 7 آسمان سے پار ہو کے آیا ہے۔ اگلی آیت دیکھو، قل انزلہ الذی یعلم السر، کہہ دو اس کو اتارا ہے، دیکھو یہاں انزلہ آیا کیونکہ اللہ نے لوح محفوظ سے اتارا ہے پہلی شب میں بیت العزت پر، تو انزلہ استعمال ہوا، اتارا ہے اس کو اللہ نے۔ الذی یعلم السر، جو جانتا ہے راز، راز جانتا ہے، کہاں کا؟ فی السماوات والارض، آسمانوں کا راز، زمین کا راز، تمام راز وہ جانتا ہے، اس نے خود اتارا ہے، کسی سے لینے کی، املا کی ضرورت نہیں ہے۔ انہ کان غفورا رحیما، بے شک وہ غفور ہے، تمام خطاؤں کو بخشش کرنے والا ہے، اور بندوں پر رحیم ہے، شفقت کرنے والا ہے۔ بندوں پر شفقت کے لیے قرآن نازل کیا ہے، بندوں کی مغفرت کے لیے عقیدہ قرآن میں بتا دیا ہے۔ جو قرآن کے مطابق سوچے گا، چلے گا، عمل کرے گا، اللہ اس کے حق میں غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ ان کافروں کا ایک اعتراض اور بھی تھا، اللہ کے جو مقدس بندے ہوتے ہیں وہ بازار نہیں جاتے، معاملہ نہیں کرتے، کاروبار نہیں کرتے، گھر میں بیٹھتے، خود بخود رزق آتا ان کے پاس، ان کے بڑے بڑے باغات ہوتے، یہ سب ان کے دماغ میں بھرا ہوا تھا۔ اگلی آیت میں ان کا سوال نقل کیا، وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ، اور وہ لوگ کہتے ہیں کیا ہو گیا اس رسول کو، کھانا کھاتا ہے، کھانا کھاتا ہے، یہ عیب سمجھ رہے ہو؟ کھانا کھانا عیب ہے۔ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، اور چلتا پھرتا ہے بازاروں میں، اسواق جمع ہے سوق کی، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، یہ ان کے لحاظ سے عیب ہے، بازاروں میں نہیں چلنا، کھانا نہیں کھانا۔ اگر کھانا نہیں کھائیں گے تو کیا بن جائیں گے؟ فرشتہ بن جائیں گے، فرشتہ، اور فرشتہ بن کے تنزل ہو جائے گا کہ ڈگری بڑھ جائے گی۔ فرشتوں نے تو سجدہ کیا ہے، آدم کو مسجود بنایا ہے، تو بتاؤ سجدہ کرنے والا کا مقام اونچا ہے یا نیچا ہو جائے گا؟ کیا کہیں گے آپ؟ تو جو بازاروں میں چلتا ہے، جو کھانا کھاتا ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ آگے جواب آ رہا ہے، یہ ایک رسول نہیں ہے جو کھانا کھاتا ہے، جتنے رسول آئے سب کھانا کھاتے تھے،
سب کھانا کھاتے تھے. جہاں حضرت مریم کو اور حضرت عیسیٰ کو خدا کا حصہ کہا ہے اہل تثلیث نے، وہاں یہی دلیل پیش کیا اللہ نے، عیسیٰ اور ان کی ماں دونوں کھانا کھاتے تھے، بس اتنے کہا. جو کھانا کھاتا ہے وہ کھانے کا محتاج ہے، اور کھانا کھانے کے بعد فضلہ ضرور نکلتا ہے، اور جو فضلہ نکلتا ہے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دلیل پیش کیا اللہ نے. وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، دونوں کھانا کھاتے تھے. تو عیسائی اگر کھانا کھانے پہ اعتراض کرتے ہیں تو عیسیٰ کھانا کھاتے تھے، عزیر کھانا کھاتے تھے. کون سا وہ مذہب والا ہے جس کے پیشوا کھانا نہیں کھاتے تھے؟ مجھے ایک کا نام بتا دو. اس کائنات میں ہر مخلوق کھانا کھاتی ہے، تو کھانا کھانا عیب نہیں ہے، بازار میں جانا بھی عیب نہیں ہے. کیونکہ بازار میں کیوں جاتے تھے حضور؟ ایک صاحب غلہ بیچ رہے تھے، گیہوں، اوپر سے خشکا تھا، نیچے سے تری تھی، تاکہ خوب وزندار ہو جائے. آپ نے اس میں ہاتھ گھسڑ دیا، تھیلے میں ہاتھ ڈال دیا اور کہا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں. اوپر سکھا مال اور نیچے گیلا مال، ہم میں سے نہیں ہے. بازاروں میں دھوکے دینے والے آج 1 کلو مانگو تو 100 گرام کم کر کے دیتے ہیں، 800 گرام. کوئی بھی چیز دے لو، کتنے مسلمانوں کی بنڈیاں ہیں، جا کے دیکھو، آپ کو 800 گرام 900 گرام دیں گے، 1 کلو برابر نہیں دیں گے، پیسہ 1 کلو کا لیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ فلیس منا، ہم میں سے نہیں ہے. کیا امید لگائے بیٹھا ہے؟ سفارش کرائیں گے اللہ کے نبی. ہم میں سے نہیں ہے بول دیا اللہ کے نبی نے، دھوکہ دینے والا ہم میں سے ہے ہی نہیں. من غش فلیس منا. تو بازار اس لیے جاتے تھے، آپ بازار جاتے تھے اس لیے. ویسے آپ نے کاروبار کیا ہے بی بی خدیجہ کے مال سے ملک شام کا، لیکن وہ نبوت کے اعلان سے پہلے کی بات ہے، نبوت کے اعلان سے پہلے کی بات ہے. مگر آپ بازار جاتے تھے تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو سکے، لوگوں کو مسائل معلوم ہو سکے. تو یہاں ان کا اعتراض کیا تھا؟ وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ، کہتے ہیں کیا ہوگا اس رسول کو، کھانا کھاتے ہیں. وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، بازاروں میں چلتے ہیں. لولا انزل الیہ ملکن، کیوں نہیں اتارا گیا ان پر فرشتہ، فیکون معہ نذیرا، اور وہ فرشتہ ہوتا آپ کے ساتھ ساتھ ڈرانے والا کہ مانو ورنہ عذاب آئے گا. فرشتہ کہاں ہے؟ باڈی گارڈ نہیں ہے. او یلقی الیہ کنز، یا ڈالا گیا ہوتا آپ کے پاس خزانہ، او تکون لہ جنہ، یا ہوتا آپ کے لیے کوئی باغ، یاکل منہا، جس میں سے کھا لیا کرتے، باغ میں سے کھا لیتے، خزانہ ہوتا جس سے استعمال کر لیتے، آپ کے ساتھ گائیڈ میں ایک فرشتہ ہوتا. یہ سب کچھ بھی نہیں ہے. لہٰذا آپ کو اللہ کا رسول ماننے میں ان کو اعتراض ہے ان وجہوں سے. اور ظالموں نے ایک بات کہی تھی، عجیب بات ہے. وقال الظالمون، اور کہا ہے ان لوگوں نے جو ظالم ہیں، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تم اتباع نہیں کرتے ہو مگر ایک سحر زدہ آدمی کی. رجلن آدمی، اور مسحور سحر سے ہے، سحر زدہ. اس کو سمجھانے کے لیے بہت تفصیل چاہیے، تفصیل. یہ لفظ آ چکا ہے پیچھے، سورہ بنی اسرائیل پارہ 15 میں آ چکا ہے. سحر زدہ آدمی کی تم اتباع کرتے ہو، ایسا بولنے والے کون ہیں؟ ظالم. تو 2 باتیں لا کے ملاتے ہیں. جو فرقہ اہل قرآن ہے نا، اس کو گڈ مڈ کرتا، کہتا قرآن میں نازل ہوا ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس اس لیے نازل ہوئی کہ حضور پر جادو ہوا تھا، جادو کو توڑنے کے واسطے نازل ہوئی. تو جو ایسا کہے گا وہ ظالم ہے. یہاں سے لاتے ہیں، جو ایسا کہے گا وہ ظالم ہے. سورہ ناس سورہ فلق نازل ہوئی ہے حضور پر جادو اتارنے کے لیے. تو جو ایسا کہے گا وہ کیا کہے گا؟ کہ حضور پر جادو ہو چکا، سحر زدہ ہیں، وہ ظالم ہوگا. لہذا وہ غلط. کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا، اور بھان متی نے کنبا جوڑا. کافروں کا جو دعویٰ تھا کہ دعوی نبوت سحر زدہ ہونے کی دلیل ہے، یعنی آپ نبی نہیں ہیں، آپ جو کہتے ہیں میں نبی ہوں یہ سحر کا اثر ہے، جادو کی وجہ سے کہتے ہیں میں نبی ہوں. یہ تھا کافروں کا عقیدہ. تو جو یہ کہے گا کہ تم ایک ایسے نبی کی اتباع کرتے ہو جو سحر زدہ ہے، جادو کے اثر سے نبی سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو، نبی ہے نہیں، جو ایسا کہے گا وہ اللہ کے پاس ظالم ہوگا. کیونکہ دعوی نبوت سحر کا اثر نہیں ہے،
دعوائے نبوت تو خدا کی قدرت کا اثر ہے. یہ فرق ہے، دیکھیے کتنا بڑا فرق ہے. تو قرآن کریم سے دوری کی بنا پر لوگ بھٹکا رہے ہیں، لوگ بھٹک رہے ہیں. نبی کہتے ہیں میں نبی ہوں، تو کہتے ہیں دیکھو یہ نبی نہیں ہے، ان پر جادو ہوا ہے اس لیے کہتے ہیں میں نبی ہوں. جادو کے اثر سے نبی کہتے ہیں اپنے آپ کو، نبی ہے نہیں. ایسا جو خیال کرے گا وہ ظالم ہے. یہ یہاں کہا گیا وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تم اتباع کرتے نہیں ہو مگر سحر زدہ آدمی کی. تو دعوائے نبوت سحر کا اثر نہیں ہے. کبھی کبھی آپ سوچتے تھے کہ میں رسول ہوں کہ رسول نہیں ہوں، خیال آتا تھا تو اللہ آواز دیتے تھے فرشتے کو بھیج کر، یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اے اللہ کے نبی آپ صراط مستقیم پر گامزن ہیں، آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں. کافر کہتے تھے لست مرسلا، آپ رسول نہیں ہیں، تو اللہ فرماتے تھے انکا لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے ہیں. قسم کھا کے فرمایا، قسم ہے قرآن حکیم کی آپ رسولوں میں سے ہیں، کیونکہ ایسا حکمت والا قرآن غیر رسول پیش ہی نہیں کر سکتا. سارے انسان مل کر 3 آیتیں پیش نہیں کر سکتے، تو اکیلے آپ کیسا پیش کر سکتے ہیں؟ اسی قرآن کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہی قرآن دلیل ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ پیغام دیا اللہ نے، یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے. تو جو کہے گا کہ آپ سحر زدہ انسان کی اتباع کرتے ہیں انہیں ظالم ہے. انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھو کیسا بیان کرتے ہیں مثالیں اے نبی آپ کے لیے. فضلوا، پس گمراہ ہوتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں. فلا یستطیعون سبیلا، اب استطاعت نہیں رکھتے ہیں کہ راستہ مل جائے. ایسا بھٹکتے ہیں، بھٹکاتے ہیں کہ راستہ ملنے کی توقع نہیں ہے. تو اللہ کے نبی پر جادو ہوا، جادو کے توڑ میں سورہ ناس فلق نازل ہوئی، لیکن اس جادو کے اثر میں آپ نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہے ہیں. لیکن جو سمجھتا ہے کہ دعوائے نبوت جادو کا اثر ہے وہ ظالم ہے. آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ ہے پیغام یہاں پر. اب جو انہوں نے کہا تھا کہ باغات نہیں ہیں، محلات نہیں ہیں، بازار جانے کی ضرورت کیا ہے، نہ باڈی گارڈ ہے، نہ خزانہ ہے، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، یہ پورے سوالوں کا جواب اگلے رکوع میں اللہ دے رہے ہیں. تم نے جو کہا ہے میرا رب چاہے تو کیا کیا دے سکتا ہے، محلات اور قصور، باغات سب دے سکتا ہے، تمہارے خیال میں بھی نہیں آئے گا جو ہم کو اللہ دینے والا ہے. چنانچہ جنت کے بارے میں ہی آتا ہے، کسی دماغ نے سوچا نہیں ہوگا، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا، کسی کان نے سنا نہیں ہوگا، وہ انتظام ہے. تو نبی کے لیے اللہ کیا کیا دینے پر قادر ہے، یہ ہے اگلا رکوع عنوان. اگلا رکوع یہاں سے آ رہا ہے تبارک الذی ان شاء، بابرکت ہے وہ ذات اگر وہ چاہے تو آپ کو اس سے بہتر باغات دے سکتا ہے، اس سے بہتر محلات اور قصور دے سکتا ہے. یہاں سے یہ رکوع آ رہا ہے. بات ختم ہو گئی، وقت بھی پورا ہو گیا ہے.